الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو کچھ ہی عرصے کے اندر لوگ جوک جوک آتے اور حضور علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتے، یہاں تک کہ دور دراز سے بھی قافلے آتے اور پورے کے پورے قافلے یہ ایمان لے آتے۔ انہی میں ایک مرتبہ یمن کی طرف سے ایک قافلہ آیا جس میں یمنی بادشاہ کا بیٹا جن کا نام حضرت وائل بن حجر ہے، یہ تشریف لاتے ہیں، حضور کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ اب بادشاہ کے بیٹے ہیں تو ظاہری سی بات ہے بادشاہوں ہی کی طرح رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے بڑے پیار محبت کی، ان کو منبر کے اوپر ان کا ذکر فرمایا، حضور نے اپنی چادر کے اوپر ان کو جگہ عطا فرمائی، ان کے لیے ایک مکان مقرر فرمایا اور ایک قریشی صحابی کو فرمایا کہ آپ ان کو ان کے مکان کے پاس چھوڑ آئے۔ اب یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہوتے ہیں اور اپنے مکان کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں۔ وہ قریشی صحابی وہ بھی ہیں ایک سردار کے بیٹے، لیکن کیونکہ وہ اسلام میں پہلے آ چکے ہیں، ان کو تعلیمات مل چکی ہیں، تو ان کا انداز کچھ اور ہوگا۔ بہرحال یہ چلتے ہیں دونوں، تو قریشی نوجوان یہ پیدل ہے اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہیں۔ چلتے چلتے شدید گرمی کی وجہ سے قریشی نوجوان یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھنے کی اجازت دے دیں، نیچے گرمی بہت زیادہ ہے، میرے پاؤں جلنا شروع ہو گئے۔ لیکن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع فرما دیتے ہیں۔ پھر وہ عرض کرتا ہے قریشی نوجوان کہ ایسا کریں کہ مجھے اگر آپ نے اوپر نہیں بٹھانا تو اپنے چپل ہی دے دیں تاکہ میں چپل پہن لوں، گرمی سے بچ جاؤں۔ لیکن آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ہمارے اونٹ کے سائے کے اندر چل لو۔ بہرحال قریشی نوجوان آگے سے کچھ بھی جواب نہیں دیتا اور منزل مقصود تک جب دونوں پہنچ جاتے ہیں معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے، یہی قریشی نوجوان ملک شام کا گورنر بن جاتا ہے، اور یہی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قریشی نوجوان کے پاس جاتے ہیں ملاقات کے لیے، اور وہ قریشی نوجوان اپنے تخت سے اٹھ جاتا ہے، وائل بن حجر کو اپنے تخت کے اوپر بٹھاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ یہ تو بتائیے حضور کہ آپ کے اونٹ کی کوہان یہ افضل ہے یا میرا یہ تخت افضل ہے؟ تو اب وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ایمان لائے ہوئے عرصہ گزر گیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نیا ایمان لے کر آیا تھا تو مجھے ان چیزوں کا ادراک نہیں تھا، میں غلطی پر تھا، اور کہتے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا کہ میں اس دن آپ کو اپنے پیچھے نہیں بلکہ اپنے آگے بٹھا لیتا۔ تو یہ قریشی نوجوان کون تھے جن کے اتنے اعلیٰ اخلاق تھے؟ یہ ہمارے اور آپ کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں۔ کاتب وحی یہ وحی کو لکھنے والے، رب جل شانہ جب وحی نازل فرماتا تو حضور علیہ السلام نے مخصوص صحابہ کیے ہوئے تھے جو کہ اس وحی کو لکھ لیا کرتے تھے، ان میں سے ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت شانیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے پیار کرتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان سے پیار کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ان سے پیار کرنا چاہیے۔ جس سے اللہ اور اس کا رسول پیار کریں تو ہم کون ہوتے ہیں جو ان سے پیچھے رہیں۔ آج جب میں یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں 20 رجب المرجب ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 22 رجب المرجب کو عرس مبارک ہوتا ہے۔ ہمیں عرس ان کا دھوم دھام سے منانا چاہیے، نظر و نیاز کرنی چاہیے، فاتحہ شریف کہنی چاہیے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کے درجات کے لیے مختلف دعائیں ان کے وسیلے سے مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے۔